ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے کرم فرما حضرت قبلہ پیر سید حیدر حسن کاظمی، مکرم و معظم حضرت صاحبزادہ عزیز الرحمان صاحب حامدی، مکرمی جناب سید صفدر حسین صاحب قادری اور محترم جناب صاحبزادہ نعیم اللہ صاحب کریمی اور محترم جناب صاحبزادہ محمد عرفان الحق چشتی اور مکرم و محترم میاں محمد فاروق صاحب نظامی اور میرے کرم فرماؤ مہربان جناب شیخ ذوالفقار صاحب رضوی اور مکرمی حاجی محمد علیم صاحب محبوبی اور آج کی محفل کے بانی اور اپنے محترم دوست جنہوں نے آج آپ سے ایک ملاقات کی ایک سبیل پیدا کی، عزیزم محترم محمد کامران صاحب فریدی اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آج کی یہ خوبصورت محفل، یہ جاندار محفل، یہ شاندار محفل بارگاہ حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ وہ ہستی جس کا چہار دانگ عالم میں چرچا ہو، جس کو ماننے والے بھی خراج عقیدت و تحسین پیش کریں اور سمندر پار سے جو سکھ ہیں وہ بھی ان کی عقیدت و محبت میں سرشار دکھائی دیں، اور پھر جو اللہ والے ہیں وہ بھی ان سے لو لگائیں، اور جو دنیا دار ہیں وہ بھی ان کا دم بھریں، تو یقیناً پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسی ہستی ہوگی۔ دنیا میں ہم صاحبان اقتدار و اختیار کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیے خوشامد کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں کوئی غرض ہوتی ہے۔ ارباب اقتدار ہوتے ہیں، پہلے وہ بادشاہوں کے لیے باقاعدہ قصیدے لکھے جاتے تھے، آج کل اگرچہ چلن کچھ بدل گیا ہے، اب قصیدے لکھنے کی بجائے کالم لکھے جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ خوشامد کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ لیکن ذرا سوچئے وہ ہستیاں
جن کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں گزر جائیں، لیکن پھر بھی ان کی قبروں پر میلہ لگا ہو، آنے جانے والے عقیدتوں اور محبتوں سے سرشار ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے ان کی محبت کے بیج اپنے بندوں کے دلوں میں بو دیے ہیں۔ اور علماء کرام وَثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رب کائنات اپنے ان بندوں کے لیے گویا مقبولیت رکھ دیتا ہے اور ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ میں اپنے انداز میں مختصر لفظوں میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے رخصت و اجازت کا خواستگار ہونا چاہوں گا۔ حضرات مکرم، آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے نا؟ کوئی جگہ بھی ایسی تو نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کا چرچا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرا آج شاید انداز بیان روٹین سے، معمول سے ذرا ہٹ کے ہو، اور جو اجنبی چیز ہوتی ہے، مثلا کوئی آپ ایسی چیز کھائیں جس کا ذائقہ آپ کے لیے مختلف ہو، تو اس سے ذرا ہم آہنگی کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تو آپ کی سماعتوں کو آج اگر مختلف ذائقہ ملے تو تھوڑا صبر اور حوصلے سے کام لیجیے گا، انشاءاللہ العزیز لطف اور لذت کے دروازے ضرور کھلیں گے۔ حضرات محترم، آپ نے کبھی غور کیا کہ انسان اشرف المخلوق ہے اور اس کا خمیر خاک سے اٹھا ہے، جبکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور جو جن ہیں وہ تو ماشاءاللہ نار سے بنے ہیں۔ تو نوری مخلوق بھی موجود ہے، ناری مخلوق بھی موجود ہے۔ اس نوری اور ناری مخلوق کی موجودگی میں ایک خاکی انسان کو شرف فضیلت ملا ہے، اشرف المخلوق بنا ہے۔ کوئی سبب تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، میں ایک مشکل سا جملہ بول رہا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ اس کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے کہ روشنی، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے، روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے۔ اب جملہ تو آپ نے سن لیا، پلے کچھ نہیں پڑا، تو اب ذرا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم جب بچپن میں اسکول کالج میں پڑھتے تھے تو ہماری کتابوں میں ایک ایکسپیریمنٹ لکھا ہوا تھا، موجود تھا، کہ فرض کریں آپ کسی تاریک کمرے میں مکمل اندھیرا ہے، لیکن ذرا آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو پھر بات سمجھنے میں آسانی ہوگی، ورنہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بات اوپر سے گزر گئی۔ ایک تاریک کمرے میں آپ ہیں، سارا کمرہ تاریک ہے، لیکن فرش پر روشنی کا ایک گھیرا، ایک دائرہ نظر آ رہا ہے۔ اب روشنی کا دائرہ تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ روشنی آ کہاں سے رہی ہے، یہ خبر نہیں ہوتی۔ اب آپ ٹریس آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو کتابوں میں ایک تجربہ لکھا ہوا تھا، کہا کہ دراصل اگر آپ کمرے کے اندر کوئی گرد و غبار اڑا دیں، کوئی ایسا کپڑا جس پہ بڑی مٹی ہو وہ جھاڑ دیں، تو جب گرد کے ذرے، مٹی اور غبار جب روشنی کے راستے میں آئے گا تو سارا راستہ چمک جائے گا۔ اس راستے سے روشنی پہلے بھی گزر رہی تھی، لیکن اس روشنی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اس کے راستے میں مٹی کے ذرے آئے، گرد آئی، غبار آیا، تو وہ سارا راستہ جگمگا گیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ روشنی اپنے ظہور کے لیے کثافت چاہتی ہے. روشنی پہلے بھی گزر رہی تھی، لیکن جب اس کے راستے میں کثافت آئی، مٹی اور غبار آیا، راستہ روشن ہو گیا. تو یارو انوار الوہیت کو ظاہر ہونا تھا، تجلیات یزداں کو ظاہر ہونا تھا، اس کے لیے کثافت چاہیے تھی. تو رب کائنات نے وہ کثافت انسان کے اندر رکھ دی. لیکن اب یہ ذہن میں رکھیے کہ کثافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ذرا تھوڑی سی مشکل تقریر کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ آپ کی توجہ درکار ہے. مجھے آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلوانا، صرف مجھے کھلی آنکھیں چاہیے اور آپ کے چہرے بول رہے ہوں کہ میں بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا اور پتھروں سے سر نہیں پھوڑ رہا. حضرات مکرم، کثافت دو طرح کی ہے. دیکھیے، فرض کیجئے آپ کسی گاڑی میں، کار میں سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے ہوئے آپ نے کوئی چیز کھڑکی سے باہر پھینکنا چاہی. آپ نے جب پھینکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ کا ہاتھ ٹکرا گیا شیشے سے. اوہو، شیشہ تو بند تھا، وہ خیال ہی نہیں رہا. وہ دراصل اتنا شفاف تھا، اتنا صاف تھا کہ اس کے وجود کا احساس نہیں ہوا. اب وہ جو صاف اور شفاف شیشہ ہے جس کے وجود کا پتہ نہیں چل رہا، اس کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس شیشے پر مٹی لیپ دیجئے، گارا لیپ دیجئے، شیشہ ظاہر ہو جائے گا. بے گارا لپا ہوا ہو شیشے پہ تو کیا پھر بھی دھوکہ ہوگا کہ شیشہ کھلا ہے یا بند ہے؟ نہیں، وہ ظاہر ہو جائے گا. لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ شیشہ لے کر چلے جائیں آئینہ گر کی دکان پر اور اس سے کہیں کہ اس شیشے کو ذرا پالش کر دو، اسے سیکل کر دو. تو وہ اس کے ایک طرف مسالہ لگائے. وہ مسالہ بھی کثیف ہوتا ہے، پیالی میں رکھا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اس کے وجود کا احساس ہوتا ہے. جب وہ اس کے ایک طرف مسالہ لگائے گا، اسے پالش کرے گا، اسے سیکل کرے گا، تو وہ شیشہ جو ہے وہ آئینے میں تبدیل ہو جائے گا. وہ شیشے اور آئینے کا فرق تو آپ جانتے ہیں نا. جس میں سے روشنی آر پار ہو جائے وہ شیشہ، جس میں چہرہ نظر آئے وہ آئینہ. تو آپ شیشے کو لے گئے، اس کے ایک طرف مسالہ لگایا، پالش کی، وہ شیشہ آئینہ بن گیا. اب ذرا سوچئے، اگر کھڑکی میں شیشے کی بجائے آئینہ لگا ہو تو کیا کوئی دھوکہ ہوگا کہ شیشہ کھلا ہے یا بند ہے؟ نہیں، وہ بھی ظاہر ہو جائے گا. اگر گارا لپا ہوا ہو تب بھی ظاہر ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو سیکل کرایا ہے، پالش کرایا ہے، آئینہ بنایا ہے، تب بھی ظاہر ہو جائے گا. فرق یہ ہے کہ جب گارا لیپا تو اس سے شیشہ اندھا ہو گیا ہے، اور جب وہ مسالہ لگایا تو اس سے شیشہ آئینہ بن گیا ہے. تو یارو، کثافتیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ جس سے شیشہ دل اندھا ہو جاتا ہے، ایک وہ جس سے شیشہ دل آئینہ بن جاتا ہے. اچھا، آئینے کی ایک خصوصیت ہے. وہ کیا؟ روشنی جب آئینے کے مقابل آتی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے. آج کل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، رات کا وقت ہو، بجلی چلی گئی، آپ نے کینڈل لائٹ، موم بتی جلائی. اگر موم بتی ویسے ہی آپ کمرے میں کونے میں رکھ دیں تو اس کی روشنی کتنی ہے؟ اور اگر وہی کینڈل، وہی موم بتی آپ اگر ڈریسنگ ٹیبل پر شیشے آئینے کے سامنے رکھیں تو دیکھ لیں روشنی بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی. یہ آئینے کی خصوصیت ہے، جب روشنی آئینے کے مقابل آتی ہے تو بڑھ جاتی ہے. یارو، انوار الوہیت تو ہر جگہ ہے، تجلیات یزداں تو ہر جگہ ہے، لیکن جب کوئی ایسی ہستی وہاں آتی ہے جس کا شیشہ دل آئینہ بن چکا ہو تو پھر اس کے شیشہ دل سے جب انوار الوہیت منعکس ہوتے ہیں، ریفلیکٹ ہوتے ہیں، تو روشنی بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ کا چرچا ہونے لگتا ہے. حضرات محترم، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے کس طرح رہنمائی کا سامان کرتے ہیں، اس کی مثال میں اپنی گفتگو کے آخر میں دیتا ہوں.
ذرا ایک چھوٹی سی بات پہلے کر دوں، مجھے احساس ہے کہ مجھے آپ کے صبر اور حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ بسیار گوئی اور بسیار خوری، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا، یہ بچوں کا شیوا ہے۔ اب ہماری عمر تک آتے آتے تو آدمی ذرا احتیاط کرنے لگتا ہے۔ حضرات محترم، رب کائنات نے ہمیں قرآن مجید میں مانگنے کا سلیقہ سکھایا، کیونکہ اگر مانگنا نہ آتا ہو تو پھر مانگنے والا محروم رہ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں ملتان سے آیا ہوں، اور ملتان مشہور ہے 4 چیزوں کے لیے: گرد، گرما، گدا اور گورستان۔ اچھا، اگر ملتان گداگروں کے لیے مشہور ہے تو خانے وال کے لوگوں کو بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی بین الاقوامی گداگروں کی صف اولین میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ معاف کیجئے، میں سیاست نہیں بول رہا، میں صرف حال دل بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال گداگری ایک فن ہے، کسی کی جیب سے پیسہ نکلوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ اگر ہسپتال کے باہر گداگر ہوں تو وہ صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، اور کوچ سٹیشن، ریلوے سٹیشن، ایئرپورٹ پر اگر بھکاری ہوں تو وہ بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ینگ کپل جا رہا ہو، نوجوان جوڑا، تو اللہ وہ دعا دیتے ہیں اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ اگر کوئی باپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو آواز لگاتے ہیں اللہ بچے کی عمر میں برکت دے، اس کے سر کا صدقہ بھی دیتے جاؤ۔ اسی طرح گھر پہ جاتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو۔ یارو، مانگنا ایک فن ہے، اگر یہ فن نہ آتا ہو تو آدمی محروم رہ جاتا ہے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میری رحمتوں سے صرف اس لیے محروم رہ جاؤ کہ تمہیں مانگنا نہیں آتا تھا، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، تو چلو مانگنے کا سلیقہ میں خود سکھا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ مانگنے کا وہ طریقہ، وہ انداز، وہ سلیقہ ہے جو رب کائنات نے اپنے بندوں کو تعلیم فرمایا ہے، تلقین فرمایا ہے۔ پہ ہم کسی سے مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ سیدی، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے، آپ بڑے سخی، بڑے دیالو، بڑے فیاض، بڑا چرچا ہے آپ کا۔ دنیا کہتی ہے جو اس دروازے پہ جاتا ہے پھر خالی نہیں آتا ہے۔ میں بھی بڑی آس امید لگا کے آیا ہوں۔ اس کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد پھر اپنی بے کسی اور لاچاری کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ جی میں غریب ہوں، نادار ہوں، کلاش ہوں، کنگال ہوں، مفلس ہوں، بے حیثیت ہوں، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، دانے مک گئے ہیں، بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچے بے روزگار ہیں، کروں تو کیا کروں۔ اپنی بے کسی لاچاری کا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر جو سوچ کے آئے ہیں مانگنے کے لیے، پھر وہ سوال کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو، پہلے میری تعریف کرو نا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو تمام، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب۔ اگر آپ غور کریں تو رب کائنات نے تمام تعریفوں کو ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، اگر کوئی بچہ خوش اتوار ہو، خوش سلیقہ ہو، خوش گفتار ہو تو دیکھنے والے کہتے ہیں یار کسی اچھے خاندان کا بچہ ہے، بولنے کا سلیقہ آتا ہے، طور طریقے ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، مینرز ہیں، تو یہ کسی اچھے خاندان کا بچہ ہے۔ خوبی دکھائی دے رہی ہے بچے میں، کمال دکھائی دیتا ہے بچے میں، اچھائی دکھائی دیتی ہے بچے میں، لیکن تعریف خاندان کی ہو رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کہیں کوئی خوبی، کوئی کمال ہو تو اس کے پالنے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ہمیں بتایا کہ تعریفیں ہیں تمام اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ تو تمام کائنات میں، تمام جہانوں میں جہاں بھی کوئی خوبی ہوگی، کوئی کمال ہوگا، کوئی حسن ہوگا، کوئی جمال ہوگا، تو اس کا کریڈٹ اسی کی ذات کو پہنچے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ اسی کی تعریفیں یہ ایک جملے میں سمیٹ دی گئیں۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ماں ایک بچے کو پالتی ہے تو اس کی رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہو اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔
اور وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے جزا دے، اس سے کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں کر سکتا، جواب طلبی نہیں کر سکتا، اس کے کسی فیصلے پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا، جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ جب اس کی تعریف کر چکے، اب ذرا اپنی بے کسی اور لاچاری کا نقشہ کھینچو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ تیری دہلیز پر جوی سائی کرنے والے، تیری چوکھٹ پہ ماتھا رگڑنے والے، تیرے سامنے دستے سوال دراز کرنے والے اور جھولیاں پھیلانے والے، مولا تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے اور تیری عبادت و ریاضت کرنے والے، جب اپنی بے کسی اور لاچاری کا اظہار کر چکو، پھر سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ رب کائنات نے مانگنے کا سلیقہ سکھایا، اے میرے بندو ویسے تو تم مجھ سے بہت کچھ مانگتے ہو، اور ظاہر ہے کہ مجھ سے نہیں مانگو گے تو پھر کس سے مانگو گے؟ تم مجھ سے مال مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، تم مجھ سے زمین مانگتے ہو، جائیداد مانگتے ہو، گھر مانگتے ہو، پھر گھر والی مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، پھر اس کی صحت اور عمر میں برکت مانگتے ہو، عہدہ مانگتے ہو، منصب مانگتے ہو، شہرت مانگتے ہو، نام مانگتے ہو، تم مجھ سے صحت و عافیت مانگتے ہو، یہ تمام چیزیں مانگتے ہو، یہ تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو، لیکن جو مانگنے کی چیز ہے اصل میں وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھ سے سوال کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ حضرات مکرم، یہاں پر اس مقام پر ایک دو چیزیں غور کرنے کی ہیں۔ رب کائنات نے ہمیں سبق دیا، اے میرے بندو تم مجھ سے مال و دولت مانگتے ہو، روزی رزق مانگتے ہو، میں تمہیں اگر رزق بے شمار دے دوں، دولت بے حساب دے دوں، لیکن ہدایت نہ دوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تم دولت اور مال گناہ کی راہوں پر لٹاؤ گے، میری سرکشی اور نافرمانی میں لٹاؤ گے۔ یہ رزق یہ میری رحمت ہے، تم میری رحمت سے میرا عذاب خریدو گے۔ اس لیے اے میرے بندو مجھ سے روزی رزق بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، عافیت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار جوان بنا دوں، قوی ہیکل جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی گناہ کی راہوں پہ لٹاؤ گے، اپنی جوانی اور طاقت کے نشے میں مجھے بھی للکارنے لگو گے۔ اس لیے اے میرے بندو مجھ سے جوانی اور شباب بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، بڑھاپے کی بیساکھی مانگتے ہو، امیدوں کا مرکز مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار کڑیل جوان بچوں کا باپ بنا دوں، لیکن انہیں ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ وہ اولاد جس کی وجہ سے تمہیں سر اٹھا کے چلنا تھا، انہی کے باعث سر جھکا کے چلو گے۔ وہ جو تمہارے لیے عزت و راحت کا سبب ہوتے، وہی ذلت و رسوائی کا باعث ہوں گے۔ اس لیے اے میرے بندو اولاد بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو۔ اب مجھ سے مانگ رہے ہو تو میں تو ضرور دوں گا، ضرور کیوں دوں گا؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ جائیں بازار میں، کوئی فقیر آواز لگائے اللہ کے نام پہ 10 روپے دے دو، آپ نہ دیں، منہ پھیر کے گزر جائیں، آپ پر فتوے نہیں لگیں گے، آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہے گا، آپ کی مرضی آپ نے نہیں دی ہے۔ لیکن بازار جا کر اگر آپ خود کسی بھکاری کو بلائیں اور کہیں کہ ایسا کرو مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو، اس نے تو وہی پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے، غریب نواز بندہ پرور لجبال کرم فرمائے مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں، میں اور میرے بچے ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے۔ اب آپ منہ پھیر کے چل پڑیں، جاؤ بابا معاف کرو۔ اب آپ کو لوگ تانے دیں گے کہ نہیں؟ برا بھلا کہیں گے کہ نہیں؟ یارو عجیب بات ہے، پہلے مانگنے والے نے 10 روپے مانگے، آپ نے 10 روپے نہیں دیے، کسی نے برا نہیں کہا کہ دیکھو کتنا کنجوس ہے، کتنا بخیل ہے، اس کا یہ عالم کہ اللہ کے نام پہ 10 روپے اس کی جیب سے نہیں نکلتے، کسی نے برا نہیں کہا۔ اب مانگنے والا 1 لاکھ روپے مانگ رہا ہے اور آپ نے نہیں دیے تو لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو سخی کی مرضی ہے، چاہے دے چاہے نہ دے، لیکن اگر دینے والا خود کہے کہ مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو، اب اگر نہیں دو گے تو باتیں تو بنیں گی، آوازیں تو کسے جائیں گے، لوگ کہیں گے میاں اگر اتنی پسری نہیں تھی، اتنی اوقات نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنا دل نہیں تھا تو کیوں کہا تھا ایک فقیر سے مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو؟ یہ غریبوں محتاجوں فقیروں بھکاریوں سے مذاق کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے
دینے والے کی مرضی، چاہے دے چاہے نہ دے، لیکن اگر دینے والا خود کہے مجھ سے یہ مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب تو دینے والے پر لازم ہے کہ ضرور دے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اچھا ویسے کہے نہ کہے لیکن پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، اللہ کے گھر میں آ کے اس کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا ہر ایک کو ہدایت مل جاتی ہے؟ ہر ایک کو تو نہیں ملتی۔ گستاخان رسول بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ مرزائی بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، ہدایت تو نہیں ملتی۔ اب بتاؤ کس کو الزام دیں؟ اللہ کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے۔ یارو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہو کہ جی مجھے اتنے پیسے دے دیں، تو میں تو اس کی صرف زبان سنتا ہوں، اس کی بات سنتا ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، ہو سکتا ہے جب جس نے مجھ سے مانگا دل میں سوچ رہا ہو کہ یار اس نے مجھ سے کہا تھا 1,00,000 روپے مانگ لو، چلو یہ مرغا ذبح کر ہی دو کہیں بچ کے نہ چلا جائے، ہو سکتا ہے مجھے بے وقوف سمجھ رہا ہو، لیکن جب بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو رب کائنات صرف بات نہیں سنتا، جو ہمارے ذہن میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ رب کائنات جانتا ہے کہ بندہ جو میری بارگاہ میں کھڑا اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے، یہ واقعی مجھ سے ہدایت مانگتا ہے یا اس نے ایک سورت رٹ لی تھی، نماز رٹ لی تھی، رٹی رٹائی نماز اس کے زبان سے جاری ہے، یہ مانگتا مانگتا کچھ نہیں ہے۔ سچے دل سے اس سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح، ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ضرور ملے گی، کیونکہ ہم اس کے کہنے پہ مانگ رہے ہیں۔ وہ تو ہدایت دے دے گا، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہدایت مل گئی ہے؟ کیا جبریل آ کے بتائیں گے کہ بھائی پہلے تم راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے، ذرا کھسکے ہوئے تھے، صراط مستقیم پر نہیں تھے، تمہیں ہدایت نہیں ملی تھی، اب آئے ہو سیدھے راستے پر، اب اس پر ذرا احتیاط سے باقی رہنا؟ جبریل تو آ کے نہیں بتائیں گے، ہم پر وحی تو نہیں آئے گی، الہام بھی نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اب ہمیں ہدایت مل گئی ہے؟ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، جب مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو اتنے آسان طریقے سے ہدایت دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ بات ذرا میں خاص طور پر آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ اللہ نے اتنی آسانی سے راستہ دکھایا ہے کہ اس سے زیادہ آسان طریقہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، فرض کیجئے خانے وال سے بھی آگے کوئی ریموٹ ایریا ہو، کوئی دور دراز کا افتادہ کوئی دیہات ہو، وہاں کا کوئی رہنے والا ہو، اور اس کو پتہ چلے کہ جی لاہور میں ایئرپورٹ پر میرے کوئی عزیز آ رہے ہیں، مجھے ان کو ریسیو کرنا ہے۔ اب وہ یہاں سے چلتا ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنا سواری ہے، اپنا ڈرائیور ہے، وہ یہاں سے چلتا ہے، لاہور پہنچتا ہے، لاہور شہر میں انٹر ہوتا ہے، گاڑی کھڑی کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی ذرا بتاؤ، میں خانے وال کے قریب سے آیا ہوں دیہات سے، تو مجھے ذرا ایئرپورٹ کا راستہ بتا دو۔ لوگ سوچتے ہیں یار اتنی دور سے آیا ہے تو اس کو صحیح طور پہ گائیڈ کر دینا چاہیے، تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ بھائی دیکھو سامنے راؤنڈ اباؤٹ نظر آ رہا ہے، اس سے سیدھے ہاتھ چلے جانا، اس پہ جاؤ گے تو ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر سے گزر جانا، پھر ایک چوک آئے گا، اس سے فلاں سڑک نکل رہی ہے، اس پہ مڑ جانا، پھر آگے جاؤ گے تو ایک اور راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے سیدھا کراس کر لینا، پھر ایک اور فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر نہیں جانا، نیچے چلے جانا۔ آپ سن کے حیران پریشان، بھائی میں وہاں دیہات سے آیا ہوں، وہاں فلائی اوور تو ہوتے ہی نہیں ہیں، نہ اتنے چوک ہیں، نہ اتنے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، نہ اتنے راستے ہیں، نہ اتنی سڑکیں ہیں، نہ وہاں پر گاڑیوں کا اتنا رش ہے، نہ یہ ہجوم ہے۔ یارو میں اتنے 100 کلومیٹر سے آیا کھڑا ہوں، اب 10-20 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، خدا کے واسطے مجھے ایئرپورٹ کا راستہ بتا دو۔ آپ کی پریشانی دیکھ کے ایک بندہ آیا، ایئرپورٹ جانا ہے، تمہاری خوش نصیبی اتفاق سے میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں، تو ایسا کرو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ راؤنڈ اباؤٹ سے کون سا موڑ مڑنا ہے سوچنے کی ضرورت نہیں،
کون سے چوک سے کون سی سڑک پکڑنی ہے یہ استخارے کی حاجت نہیں، فلائی اوور کے اوپر جانا ہے یا نیچے سے گزرنا ہے کسی سے پوچھنے کی بھی کوئی تک نہیں، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے بھی فرمایا اے میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ یہاں بڑھگلانے والے بھی ہیں، بہکانے والے بھی ہیں، ارے اللہ رسول کی باتیں کرنے کے بہانے حرمین شریفین سے اٹھا کر لے جانے والے بھی ہیں، تمہیں کیا پتا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ایسا کرو صراط الذین انعمت علیہم، جو میرے انعام یافتہ بنتے ہیں نا ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ یارو اس سے آسان راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب جو انعام یافتہ بنتے ہیں وہ کون ہیں؟ اب ویسے تو ماشاءاللہ یہاں ہر ایک 52 گز کا ہے، زمیندار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا میری اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی، دکاندار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا تو میری اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی، صنعت کار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا تو 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے بنتی، ماشاءاللہ چشم بدور سیاستدان بھی کہتے ہیں ہم پر انعام نہ ہوتا تو الیکشن میں کامیابی کیسے ملتی، اقتدار کیسے ملتا۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا اے میرے بندو یہ مسئلہ ہے ہدایت اور گمراہی کا، یہ مسئلہ بلکہ یوں کہو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو میں تمہاری سبابید پہ نہیں چھوڑتا، میں خود بتا دیتا ہوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبی، یہ صدیق، یہ شہید، یہ صالح، یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ حضرات مکرم، یہاں پر میں اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں ہوں، ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم نبیوں کے، صدیقین، شہداء اور صالحین کے پیچھے چلیں گے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں، یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں، ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں۔ مولا ہمیں کیا پتا قرآن سے کون گمراہ ہو رہا ہے کون ہدایت پاتا ہے؟ اب قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، یہ تو مولا بہت ہی عجیب بات ہو گئی۔ ہم تو سمجھتے ہیں قرآن مینارہ نور ہے، قرآن منبع رشد و ہدایت ہے، قرآن مخزن علم و حکمت ہے، بولا قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، یہ بات تو ہمارے پلے نہیں پڑی۔ لیکن اگر غور کرو تو یہ آیت قرآن کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رب کائنات نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اے میرے بندو چاہے جھوٹے فرقے کے ماننے والے ہوں وہ بھی اپنا مسلک اپنا مذہب ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھ کے سنائیں گے، تو جو بھی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا، بلکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والے اگر ہے تو گمراہ ہونے والے بھی ہیں۔ تو مولا ہمیں پتہ کیسے چلے کہ قرآن پڑھ کے کس کو ہدایت ملی کون گمراہ ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت اس کو ملے گی جو میرے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلے گا۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین۔ اچھا نبی تو نبی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی غلط فہمی کا امکان نہیں، لیکن صدیق، شہید اور صالح ان کو میں ایک لفظ ولی سے تعبیر کر سکتا ہوں۔ صدیق بھی ولی، شہید بھی ولی، صالح بھی ولی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلیں گے۔ یارو اب یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، مولوی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، حدیث یہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، بادشاہ یہ بھی دکھائی دیتے ہیں، اور شکم بالائے شکم داڑیاں یہ بھی رکھتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کون سیدھے سچے راستے پہ ہے؟ تو یارو رب کائنات نے بتا دیا کہ جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلے گا قرآن پڑھتا ہوا اسے ہدایت ملے گی۔ اب یہ تم فیصلہ کرو کون ہے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہے، اور وہ کون ہے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے؟ یہ اب آپ فیصلہ کر لیجئے۔ نصیحت کی آخری بات اور ہماری طرف سے بات ختم، پھر آپ ان دوستوں کے حوالے۔ حضرات مکرم، آج کل ہم لوگوں کو اگر ہدایت دیں کہ بھائی خدا کا خوف کرو، برائی سے بچ کے چلو، یہ اللہ والے دیکھو کس طرح پاکیزہ زندگیاں گزارتے ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں، تو برائی کے راستے سے بچو، اچھائی کے راستے پہ چلو،
لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی اچھی بات کرتے ہیں، یارو ہر طرف تو برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف رشوت ستانی ہے، ہر طرف بدعنوانی ہے، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے بھئی ہم نے اگر اچھائی کر بھی لی تو کیا برائی ختم ہو جائے گی؟ کیا اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ کیا ماحول بدل جائے گا؟ کیا دنیا ٹھیک ہو جائے گی؟ خامخواہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے یارو ہر طرف برائی ہے، ہم نے بھی کر لی تو کیا ہوا؟ لوگ یہی کچھ کہتے ہیں۔ ایک حکایت سے رہنمائی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، کتنی بڑی آگ تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آگ کی عظمت کا عالم یہ تھا، شعلوں کی بلندی کی کیفیت یہ تھی کہ اس الاؤ کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے، اتنا بڑا الاؤ تھا۔ حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی کے چند قطرے لے کے چل پڑی، اس سے پوچھا بھائی کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں الاؤ بجھانے جا رہی ہوں۔ اب ظاہر دنیا ہنسنے لگی، مذاق اڑانے لگی، بے وقوف پاگل، بالکل ہی عقل سے پیدل ہے، جہاں ہوش پلٹ دے پانی کے اور ان کا پتہ نہ چلے، یہ بلبل چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، میں آگ بجھانے جا رہی ہوں، بے وقوف اور پاگل کہیں کی۔ اس نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں بے وقوف اور پاگل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ تو یہ پانی کے چند قطرے آگ تو نہیں بجھا سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ دلا دیں گے جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ یارو اگر ہم برائی سے بچیں، اگر اللہ والوں کے نقش قدم کو اختیار کریں، حضور بابا فرید گنج شکر جیسی ہستیاں، اب میں اگر ان کے واقعات سنانے بیٹھا تو یہ سب لوگ بیچارے ایک تو مجبوراً احترام میں دامن گیر بھی نہیں ہو پاتے کہ صحیح ہڑتے مغنون لوگ۔ حضرات مکرم، اگر ہم ان ہستیوں کے نقش قدم کو اختیار کریں گے، ممکن ہے حالات نہ بدلیں، ممکن ہے برائی ویسی کی ویسی رہ جائے۔ ویسے میرا یقین ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اگر ہم اور ہمارے گھر والے اچھائی کا راستہ اختیار کریں گے، ہمارے پڑوسی، ہمسائے، عزیز، دوست، رشتہ دار وہ دیکھ کے کچھ نہ کچھ اثر ضرور قبول کریں گے۔ لیکن چلو ایک لمحے کو فرض کیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، برائی اسی طرح چلتی رہے گی۔ یارو دنیا کو فرق نہیں پڑے گا، ہمیں تو پڑے گا نا۔ ہمارا نام اس فہرست میں نہیں ہوگا جو برائی پھیلانے والوں کی ہے، اس فہرست میں ہوگا جو اچھائی کے چراغ جلانے والوں کی ہے۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیڑ تو، کم از کم اپنے ساتھ تو بھلائی کرو۔ ان بزرگان دین کا تذکرہ اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے کیسے نامساعد حالات میں، جب دنیا مخالف تھی، جہاں ہندوؤں کا، کافروں کا غلبہ تھا، وہاں پر انہوں نے کس طرح چراغ جلائے، کس طرح ان کی حفاظت کی، کس طرح رہنمائی کی، اور جن لوگوں کے نصیب میں ہدایت تھی پھر کس طرح انہوں نے ان کا دامن پکڑا اور اللہ کی رحمتوں سے حصہ پایا۔ مولا ہم بھی کہتے تو بہت کچھ ہیں، پر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔